جی میں ہوں محمد زید سروہی اور آپ دیکھ رہے ہیں سروہی نیوز نیٹ ورک۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شور کوٹ میں خواتین کا عدم تحفظ اور تفریحی سہولیات کی کمی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محمود امجد رائے صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ رائے صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرے معزز شور کوٹ کی عوام، السلام علیکم۔ آج میں ایک انتہائی سنگین مسئلے پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ مسئلہ جسے ہم جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، وہ مسئلہ جسے ہم نے اپنی بے حسی اور لاپرواہی کے باعث ایک معمولی چیز بنا دیا ہے، اور وہ مسئلہ جس نے ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ ہے شور کوٹ میں خواتین کا عدم تحفظ اور تفریحی سہولیات کی کمی۔ کیا ہماری بہن اور بیٹیاں اس شہر میں محفوظ ہیں؟ یہ سوال ہر اس شخص کو خود سے کرنا چاہیے جو اس شہر میں رہتا ہے اور اس معاشرے کا حصہ ہے۔ آج شور کوٹ میں لڑکیوں کا آزادانہ گھومنا پھرنا ایک خواب بن چکا ہے۔ بازار جائیں، پارک جائیں، کسی تفریحی مقام پر جائیں، ہر جگہ لفنگے، آوارہ لڑکے اور بدتمیز عناصر انہیں ہراساں کرتے نظر آتے ہیں۔ چاند رات ہو یا کوئی اور موقع، یہ جاہل اور گھٹیا لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں خواتین اور فیملی سکون سے وقت گزارنے آتی ہیں۔ یہ کسی اور دنیا کی بات نہیں ہے، یہ ہے حقیقت۔ یہ ہمارے اپنے شہر میں ہو رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیا خواتین کی عزت اور ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم اس قدر بے حس ہو چکی ہیں کہ اپنی ماں، بہن اور بیٹی کو غیر محفوظ چھوڑ دیں؟ شور کوٹ میں ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں جہاں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، انہیں آوازیں کسنے والے اور راستہ روکنے والے کھلے عام دن دناتے پھرتے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری پولیس اور انتظامیہ صرف دکھاوے کے اقدامات کرتی ہیں اور ان مجرموں کو کوئی خوف نہیں۔ یہ جہالت کب ختم ہوگی؟ یہ وقت ہے کہ ہم سوال کریں، یہ آوارہ گرد لفنگے آخر کون ہیں؟ یہ کس کے بیٹے اور بھائی ہیں؟ ان کے گھروں میں کیا مائیں اور بہنیں نہیں ہیں؟ جب ان جاہلوں کی بہنوں کے ساتھ یہی کچھ ہوگا، تب جا کر شاید انہیں احساس ہوگا کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں ان والدین سے بھی سوال کرتا ہوں جن کے بیٹے سڑکوں پر گھوم کر خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، کیا آپ کو خبر ہے کہ آپ کے گھر کا چراغ دوسرے گھروں کو اندھیرے میں ڈال رہا ہے؟ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں سنبھالا تو یاد رکھیں کل کوئی دوسرا اسی کے ساتھ کرے گا۔ شور کوٹ میں تفریحی سہولیات کا فقدان، نوجوان کس راستے پر جا رہے ہیں؟ اب دوسرا بڑا مسئلہ، شور کوٹ میں تفریحی سہولیات کی عدم دستیابی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی شہر میں مثبت سرگرمیوں کے مواقع نہ ہوں، کھیل کے میدان نہ ہوں، اچھے پارکس اور تفریحی مقامات نہ ہوں، تو وہاں کے نوجوان آوارہ گردی اور منفی سرگرمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ شور کوٹ میں ہو رہا ہے۔ ہمارے شہر میں نہ کوئی معیاری پارک ہے، نہ کھیل کے لیے اچھے میدان، نہ فیملیز کے لیے کوئی سیف زون۔ نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان یا تو موبائل میں گم ہے، یا سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہے ہیں، یا پھر نشے جیسی لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نہ صرف ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی ہے بلکہ جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا حکومت کو اس بارے میں سوچنا نہیں چاہیے؟ کیا ہماری مقامی انتظامیہ کو نظر نہیں آ رہا کہ شور کوٹ کے نوجوان کس سمت جا رہے ہیں؟ کیا اس شہر کے لیے تفریحی سہولیات کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ ہم کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم شور کوٹ کی عوام، حکومت اور متعلقہ اداروں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خواتین کے تحفظ کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں اور ان پر عمل درآمد کرایا جائے۔ ہر بازار، پارک اور عوامی مقام پر چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ نمبر 2، ایسے جرائم کے مجرموں کو سخت سزائیں دی جائیں تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ نمبر 3، شور کوٹ میں جدید تفریحی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ایک بڑا پارک، کھیل کا میدان اور
فیملیز کے لیے ایک محفوظ جگہ بنائی جائے جہاں وہ پرسکون وقت گزار سکیں۔ نمبر 4، والدین اپنے بچوں کی نگرانی کریں، انہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں تاکہ وہ دوسروں کے لیے زحمت نہ بنے۔ یورپ سے سبق سیکھیں۔ آج میں ان سب لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو ترقی یافتہ معاشرے کی مخالفت کرتے ہیں مگر خود جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں نے 100 سے زائد ممالک دیکھے ہیں اور یورپ میں کئی سال گزارے ہیں اور گزار رہا ہوں۔ وہاں کوئی عورت خود کو غیر محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ وہاں ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ وہاں والدین اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھاتے ہیں، نہ کہ بے راہ روی۔ مگر افسوس، ہم یورپ کی ترقی اور نظام کو برا بھلا کہنے میں تو سب سے آگے ہیں مگر خود کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جہالت کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ ہم اپنی عورتوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہیں۔ ہم اپنی نئی نسل کے لیے مثبت سرگرمیاں فراہم نہیں کر رہے۔ یہ وقت ہے بدلنے کا۔ یہ وقت ہے شور کوٹ کو ایک بہتر اور محفوظ شہر بنانے کا۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر ان مسائل کے خلاف آواز بلند کریں۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو یہ شہر بھی ترقی کر سکتا ہے، یہ شہر بھی محفوظ بن سکتا ہے، یہ شہر بھی ایک جدید اور باعزت شہر بن سکتا ہے۔ زندہ باد شور کوٹ، زندہ باد انصاف، زندہ باد حق اور سچ کی آواز۔